ویلکم بیک۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ سینئر اسرائیلی حکام نے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی لاش ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا تھا کہ انہیں ایسے اشارے ملے ہیں کہ سپریم لیڈر اب نہیں رہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے کہ سینئر اسرائیلی حکام نے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی لاش ملنے کا دعویٰ کیا، اور اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ انہیں ایسے اشارے ملے ہیں کہ سپریم لیڈر اب نہیں رہے، ان کا بنکر تباہ ہو گیا ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ سینئر اسرائیلی حکام نے ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی لاش ملنے کا دعویٰ کیا، اور اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ انہیں ایسے اشارے ملے ہیں کہ سپریم لیڈر اب نہیں رہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کرے، ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے رائٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ سینئر اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی لاش ملی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر اب نہیں رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی موت کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بھی مارے گئے ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کا کمپاؤنڈ بھی تباہ ہو گیا ہے اور اعلیٰ جوہری اہلکار بھی مارے گئے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ خبروں کا آغاز کریں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران سے جنگ چھیڑ دی ہے، اور تہران سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، حکومتی مراکز، صدارتی محل، اٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ The United States military began major combat operations in Iran. دن چڑھتے ہی اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حملہ، تہران سمیت متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کی کئی ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے کہا حملوں کا ہدف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، صدر مسعود پزشکیان، سربراہ ڈیفنس کونسل علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور تھے۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں صدارتی محل، اٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ شہر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے ہوئے۔ کرمانشاہ، نورستان، تبریز، اصفہان، قم، کرج اور ایلام میں بھی دھماکے ہوئے۔ چابہار بندرگاہ کے اطراف بھی دھماکے سنے گئے۔ مناب شہر میں ایک سکول صہیونی میزائل کا نشانہ بنا، 50 سے زائد طالبات شہید ہو گئیں۔ تہران میں بھی ایک سکول پر حملے میں 2 بچے شہید ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے پاسداران انقلاب گارڈز کے سینئر کمانڈرز اور سیاسی حکام کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ جواب میں ایران نے آپریشن فتح خیبر شروع کر دیا۔ اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، افراتفری مچ گئی۔ آئرن ڈوم نے کئی میزائلوں کو روکا، لیکن متعدد اپنے اہداف پر جا لگے۔
حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ ایران قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایت کرتی ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا سمیت متعدد میڈیا اداروں پر سائبر حملے ہوئے۔ تہران کے کچھ حصوں میں موبائل فون جبکہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل اور میزائل انڈسٹری تباہ کر دیں گے، ایرانی بحریہ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، ہر طرف سے بمباری کریں گے، بچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب، ایرانی فورسز اور پولیس ہتھیار ڈال دیں ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorists. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. In particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. We warned them never to resume their nuclear weapons. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. That you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہنا تھا یہ آپ نے سنا، اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے مناب شہر میں لڑکیوں کے اسکول پر شدید بمباری کی ہے اور شہید بچوں کی تعداد اب 53 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملے کے وقت اسکول میں 170 سے زائد بچیاں موجود تھیں۔ حملے میں زخمیوں کی تعداد 60 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ایرانی حملوں سے خوفزدہ ہو کر اسرائیلی شہری بنکرز میں جا چھپے ہیں اور تل ابیب میں سائرن بجتے ہی درجنوں اسرائیلی بنکرز میں چھپ گئے ہیں اور عبادت شروع کر دی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں متعدد میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور خبر آپ کو دیں گے، تہران کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تہران کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آج صبح امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے ہی ایران میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا۔ تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونجتے رہے اور تازہ ترین خبر آپ تک پہنچانے کے تہران کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے آج مشترکہ حملہ کیا اور تہران سمیت مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایک بار پھر آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تازہ ترین اطلاعات ہیں، تہران کے مختلف حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں پر امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملے کیے، وہیں دوسری جانب امریکی اور اسرائیلی حملوں کا جواب دیا گیا اور ایران نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ دبئی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ابوظہبی پر میزائل حملے میں ایک پاکستانی بھی جان سے گیا ہے۔ بحرین میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ کویت ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب، اردن اور شام میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ دبئی ایرانی حملے کے بعد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ جمیرہ پارک، برشا، JVC اور سٹی واک کے قریب دھماکے سنے گئے۔ اماراتی حکام کا دعویٰ ہے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کئی میزائل ناکارہ بنا دیے۔ اس سے پہلے ایران نے ابوظہبی کے دفرہ ایئر بیس پر میزائل فائر کیا۔ اس حملے میں ایک پاکستانی شہری جان سے گئے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ سائرن بجتے رہے، لوگ بھاگتے رہے۔ حملے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔
بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا. ایرانی حملے میں امریکی بحری ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنا. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا. ایران نے کویت پر بھی میزائل فائر کیا. اردن نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اور خبر آپ کو دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے. آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان سامنے آیا. آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے. یہ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہ ہے یہ، جہاں سے عالمی تیل کی تجارت کا تقریباً 20% حصہ گزرتا ہے، جبکہ اس کی بندش کے نتائج نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کے نتائج آ سکتے ہیں. آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان. خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے. امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے، اب ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز اب بند کر دیا گیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد خطے میں امریکی اڈے ایران کے نشانے پر. ایران نے خطے میں کن ملکوں میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر محمد سائم. ایران اپنے جو ارد گرد خلیجی ممالک ہیں ان پہ اٹیک کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ان ممالک میں امریکی ہوائی اڈے موجود ہیں. ایران نے ریٹیلیٹ کیا، نشانہ بنایا قطر میں موجود جو امریکی ہوائی اڈا ہے اس کو. اس کے بعد ایران نے نشانہ بنایا بحرین میں موجود امریکی جو ہوائی اڈا ہے اس کو. یہاں پر بھی جو امریکی تنصیبات تھیں، جو یہاں پر جو آرسنل تھا، جو یہاں پر بیس تھی، ریاض میں ٹو بی اسپیسیفکلی موجود جو فوجی اڈا ہے امریکہ کا، اس کو نشانہ بنایا. ایران نے اٹیک کیا کویت میں. یہ اٹیک صرف اور صرف جو امریکی ہوائی اڈے ہیں ان پہ کیے جا رہے ہیں، کسی سویلین آبادی پہ نہیں ہے. یہاں پر جارڈن میں جو امریکی ہوائی اڈا تھا یا جو امریکی فوجی اڈا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا. ایران نے یو اے ای میں موجود امریکی فضائی جو اڈا تھا اس کو بھی نشانہ بنایا. یہ جو ایران اٹیکس کر رہا ہے یہ صرف اور صرف امریکی ہوائی اڈے یا امریکی فوجی اڈوں پہ کر رہا ہے. جسٹ ٹو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل حملوں کی مذمت. سعودی عرب نے کہا کہ خلیجی ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے. یو اے ای کی وزارت دفاع نے کہا یو اے ای میں بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا. اماراتی فضائی دفاع نے متعدد میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے. یو اے ای ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. قطری وزارت خارجہ نے ایرانی میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ قطر کو جواب دینے کا مکمل حق حاصل ہے. میزائل حملے کو قومی خود مختاری اور سلامتی پر براہ راست حملہ سمجھتے ہیں. اقدام ناقابل قبول اور خطرناک کشیدگی ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے یہ آپریشن شروع کیا ہے. حملے کا مقصد ہے ایرانی عوام اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیں. ایران کو جوہری ہتھیاروں سے مسلح ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایران کے خلاف ہمارا آج کا آپریشن پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مضبوط ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم اللہ خامنائی اور صدر مسعود پزشکیان زندہ ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی میڈیا کو بتایا ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ سب بالکل محفوظ ہیں. چیف جسٹس اور اسپیکر پارلیمنٹ سمیت تمام اعلیٰ ارکان اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں. ہم صورتحال کو مکمل طور پر سنبھال رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. As far as I know, yes, they are alive. And the head of judiciary as well, the head of the speaker of parliament as well, all high-ranking officials are alive. And the secretary of the National Security Council. So everybody is now in its position and
we are handling this situation and everything is fine. اسرائیلی فضائی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور مارے گئے. رائٹرز نے اسرائیلی فوجی ذرائع سے بتایا دونوں اعلیٰ عہدیدار اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والی تنصیبات میں موجود تھے. ایران کی جانب سے ان خبروں پر ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اہم خبر آپ کو دیں گے. ایرانی سرکاری میڈیا نے ابھی ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ امریکی اڈے پر میزائل داغے جانے کی ویڈیو ہے. اہم خبر، تازہ ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو امریکی اڈے پر داغے گئے میزائل کی ویڈیو ہے. جہاں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہے ہیں، وہیں پہ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیل امریکہ حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ برطانوی طیارے خطے میں دفاعی کارروائیوں کے لیے موجود ہیں اور ملکی مفاد اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے دفاعی کوششوں میں حصے دار ہیں. وہ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کی حکومت بالکل نااہل ہے. ایران کو مزید حملوں سے گریز کرنا چاہیے، ایٹمی ہتھیاروں کے پروگراموں کو روک دینا چاہیے. Our forces are active and British planes are in the sky today to protect our people, our interests and our allies. Iran can end this now. They should refrain from further strikes, give up their weapons programs. This is the route to de-escalation and back to the negotiating table. دیگر ممالک کی جانب سے بھی رد عمل آنا شروع ہو گئے ہیں اور فرانس نے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے. صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے قومی سلامتی اور مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے تحفظات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قریبی اتحادیوں کے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے کو تیار ہیں. ایران کے پاس جوہری بیلسٹک پروگرام پر مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایرانی حکومت مظالم کے باعث نااہل ہو چکی ہے. مستقبل کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے. یورپی شراکت داروں اور مشرق وسطی کے دوست ممالک سے قریبی رابطے میں ہیں. روس نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے. عالمی برادری ذمہ دارانہ اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے. غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں خطے میں مزید بے چینی پیدا کر سکتی ہیں. روس پہلے کی طرح امن کے لیے اقدامات میں تعاون کے لیے تیار ہے. روسی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے رابطہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملہ بلا وجہ اور جارحانہ ہے. انڈونیشیا کے صدر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی. انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا انڈونیشین صدر ثالثی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. تمام فریقین صبر و تحمل اور سفارتی راستے اختیار کریں. صدر انڈونیشیا ضرورت پڑنے پر تہران جا سکتے ہیں. کشیدگی خطے اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. عمان کے وزیر خارجہ نے بھی ایران پر کیے گئے حملوں پر واشنگٹن پر تنقید کی ہے. بدر البوسیدی نے کہا ہے کہ یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو. فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے ہیں. عمانی وزیر خارجہ نے بھی حالیہ امریکی ایرانی مذاکرات کی ثالثی کی تھی اور الجزیرہ ٹی وی کے مطابق عمانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے اپیل کی کہ کشیدگی کو مزید نہ بڑھایا جائے. مشرق وسطی کی صورتحال، قطر اور سعودی عرب کا کشیدگی فوری ختم کرنے کا مطالبہ. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کی ٹیلی فونک گفتگو. الجزیرہ نے بتایا دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا. فریقین کو مذاکرات کی میز پر واپسی اور فوری کشیدگی ختم کرنے پر زور دیا. اسرائیلی ڈرون مارے گئے ہیں. امریکہ اور ایران نے اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پر اور تب سے ہی جو بھی صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اصفہان میں 2 اسرائیلی ڈرون مارے گئے ہیں. ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے اصفہان میں 2 اسرائیلی ڈرون مار گرائے جا چکے ہیں. آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اصفہان میں 2 اسرائیلی ڈرون مارے گئے ہیں. اصفہان ایران کا تاریخی شہر ہے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہیں پر اس وقت 2 اسرائیلی ڈرون مارے گئے ہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر UAE شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں سنگین علاقائی کشیدگی کی مذمت۔ وزیر اعظم نے خلیجی ملکوں پر افسوسناک حملوں کی بھی مذمت کی۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں کہا، حملے خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک اور صورتحال کو مزید بگاڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا سعودی قیادت کے ساتھ پاکستان کا مکمل اظہار یکجہتی، بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ کہا، پاکستان نازک وقت میں سعودی عرب اور برادر خلیجی ممالک کے ساتھ ہے۔ صدر UAE سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا، پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، مشکل وقت میں اپنے اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے ابوظہبی میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ پاکستان سمیت کئی بین الاقوامی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کی پروازیں منسوخ کر دیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کے لیے پروازیں کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ سعودی عرب کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، جاپان ایئر لائنز، لفٹھانسا بھی پروازیں منسوخ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ نارویجین ایئر، ٹرکش ایئر لائنز اور ویرجن اٹلانٹک نے بھی پروازیں روک دی ہیں۔ قطر ایئر ویز، سیکنڈ یونین ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دی۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، پاکستان نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستانی شہری اپنی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایران کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ایران میں موجود پاکستانی شہری چوکس رہیں، اپنے قریبی پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ دفتر خارجہ نے ایران میں پاکستانی مشنز کے رابطہ نمبر جاری کر دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعودی ایئر لائنز نے بھی عمان، کویت، ابوظہبی کے لیے فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے، اور عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی ایئر لائنز نے دوحہ، دبئی، بحرین، ماسکو اور پشاور کے لیے بھی فلائٹ آپریشن معطل کر دیا ہے۔ سعودی ایئر لائنز کا متعلقہ شہروں کے لیے فلائٹ آپریشن 2 مارچ تک معطل رہے گا۔ کویت، دبئی، دوحہ، پشاور اور دیگر شہروں کے لیے فلائٹ آپریشن موجودہ صورتحال کے باعث معطل کیا گیا ہے۔ سعودی ایئر لائنز نے کہا ہے، سعودی ایئر لائنز اپنے صارفین اور کریو ممبرز کے تحفظات کے لیے اقدام اٹھا رہی ہے۔ سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی سعودی عرب میں موجود تمام پاکستانیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے، سعودی حکومت کی جانب سے جاری ہدایت پر عمل کیا جائے اور غیر تصدیق شدہ معلومات سوشل میڈیا پر جاری کرنے سے بھی گریز کریں۔ فضائی سفر کے لیے ایئرپورٹ جانے سے قبل پرواز کا شیڈیول لازمی حاصل کریں۔ خبروں میں اب بات کریں گے آپریشن غضب للحق کی۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک کر دیے جا چکے ہیں، 500 سے زائد زخمی ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں۔ بتایا ہے کہ افغان طالبان کی اب تک 104 پوسٹیں تباہ کر دی گئیں اور 22 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ 163 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 37 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ننگرہار کی موہمن دھارا بیس میں 2 اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہے۔ آپریشن غضب للحق کی کامیابی اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے MQM پاکستان نے اورنگی ٹاؤن میں ریلی نکالی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، ہمیں ایک بار پھر چیلنج کیا گیا ہے، افغان طالبان چھپ کر حملے کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دشمن کے خلاف مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا۔
ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کر دی جائے گی، بند کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ چیمہ صاحب، ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کی جا رہی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پوری دنیا کا ایک بڑا جو آئل کی سپلائی چین ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ انہوں نے بند کر دی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو پوری دنیا میں انفلیشن کے بہت زیادہ چانسز ہے، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب سپلائی چین کم ہوگی، آئل نہیں جائے گا دنیا میں، تو آپ اس سے امیجن کریں کہ نارمل انڈسٹری بند ہوگی، ٹرانسپورٹ بند ہوگی، نارمل لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید تصور نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کے آپٹکس کریٹ ہوں گے جی اس جنگ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج صبح اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے تو میری ذاتی نظر میں تو 12 گھنٹوں کے اندر سارے کا سارا جو لینڈسکیپ ہے مڈل ایسٹ کا وہ چینج ہو چکا ہے جی۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ جس کے آپٹکس سے آ رہے ہیں، کویت سے آ رہے ہیں، قطر سے آ رہے ہیں، یہ ایسے آپٹکس ہیں جو نارملی جن کو بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران نے بہت ہی اگریسو اور بولڈ سٹینس لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیمہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اور یہ ایک ترک کا پتہ بھی سمجھے ایران کا، کیونکہ آبنائے ہرمز ہے، ظاہر ہے اگر یہ بند ہو جائے گی تو عالمی سطح پر مہنگائی بڑھ جائے گی، تو اب یہ ایران نے جو یہ فیصلہ لیا ہے آبنائے ہرمز بند کرنے کا، اس سے دباؤ پڑے گا اسرائیل اور امریکہ کے اوپر؟ جی، مقصد تو ایران کا یہ ہے کہ دباؤ بڑھانا، اور آج یہ جو مڈل ایسٹرن ممالک پہ حملے ہوئے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے، دباؤ بڑھانا۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ انفلیشن کا خدشہ ہے، ایران اپنی ڈومیننس شو کرنا چاہتا ہے کہ اس خطے میں اگر کسی کے پاس اس ساری آئل سپلائی چین کا کنٹرول ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ آپ کو بات ہوتی تھی تو جو اسٹریٹجک اسٹیبلش کرتے تھے کہ ایران کے پاس کیا چوائسیز ہیں، ایران کے اگر اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس چیز کو ہمیشہ ڈسکس کیا جاتا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کی جا سکتی ہے، اب آئل سپلائی ہے تو انفلیشن ہوگی، دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ وہاں پہ حالات خراب ہوں گے، تو امریکہ کے اوپر پریشر پڑے گا۔ اوپیک کا سننے میں آیا کہ کل اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، جو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہے اس کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے ہائی لیول امپلیکیشنز ہوں گے پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں، گلوبل سپلائی چین میں، اور گو کہ وہاں پہ امریکہ کی بڑی جو نیول ایسٹس موجود ہیں اس خطے کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے امریکہ نے گلف جو کہ اندر یہ ایسٹس کافی دیر سے پہنچانے شروع کر دیے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کی جو نیوی ہے یا جو ایئر کرافٹ ہے وہ کیا ایرانین نیوی پہ کو ہٹ کریں گے، اور کیا یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو بلاکیٹ ہے وہ کس طرح مینٹین کر پائیں گے، کیا یہ اچھا چیمہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی جائے گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو امریکی سٹیزنز بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ایک اور وار کی جانب امریکہ جائے، اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ظاہری بات ہے امریکہ کے اندر میرا خیال ہے 25% لوگ نے یہ کہا تھا کہ وہ سپورٹ کریں گے اگر امریکہ عراق کے اوپر لارجلی، کیونکہ امریکہ کی جغرافی اس طرح کی ہے کہ وہ اٹلانٹک اوشن کو کراس کرنا، کسی کے پاس اس طرح کے لانگ رینج، ایران کے پاس تو میزلز نہیں ہیں، تو لیکن یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو آپشن ہے یہ ظاہری بات ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی یہ کیپیبلٹی ضرور موجود ہے، لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اتنا بڑا جو نیول ایسٹس موجود ہیں ان کی کیا کیپیبلٹی ہے، کیا وہ ایران سے فورس کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور آنے والا وقت بھی بہت اہم ہے، اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔